السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی بشیء من هذه البنات فصبر کن له سترا وحجابا من النار. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، قرآن مقدس کے الگ الگ مقامات کی 3 آیات اور اس کے اجزاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے الگ الگ مقامات سے 3 حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر کے سنائی ہیں. ان آیات اور احادیث کے ذیل میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اور کائنات میں انسانوں کو ایک ذات سے وجود دیا ہے، وہ ہے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام. اور تخلیقی انسانی کو خداوند قدوس نے اپنے مقدس کلام میں 1000 آیتوں میں مختلف پیرائے سے بیان فرمایا ہے. تو دنیا میں آدم ذات، آدمیت کا پہلا فرد ابو البشر، انسانوں کی اصل حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اور آدم کی پیدائش پوری کائنات کا عظیم کارخانہ اور بلڈنگ بن چکنے کے بعد اخیر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. پوری کائنات کو مخلوق بنایا، پوری کائنات کو خادم بنایا اور انسان کو مخدوم
कायनात बनाया कि पूरी कायनात का सबसे बड़ा मखदूम जिसकी खिदमत की जाए, ये इंसान आसमानों से खिदमत ले, ये इंसान जमीन से खिदमत ले, ये इंसान बर बाहर और जबी मखलूकात से खिदमत ले। फिर अल्लाह ताला ने आदम को पैदा फरमाने के बाद, और आदम को अल्लाह ने मिट्टी के खुलासे से बनाया। आदम के पैदा कर चुकने के बाद आदम अलैहिस्सलाम की पसलियों में से बाईं पसली और सबसे ऊपर की पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। आदम और हव्वा से कायनात में नस्ल इंसानी का सिलसिला खुदा ने चलाया, और इस जोड़े से सुलभी औलाद अल्लाह ने 28,000 की तादाद में पैदा की, और आदम अलैहिस्सलाम के उम्र 934 साल के करार दी गई। यहां से आगाज इंसानियत हुआ। इंसानियत की शुरुआत, आदमियत का आगाज अबुल बशर आदम से हुआ, और आदम नाम की वजह से इंसानों को भी आदमी कहते हैं। इंसानों को आदमी नाम पड़ा हमारे जद्दे अमजद हजरत आदम के नाम की वजह से। अगर इनका नाम दूसरा होता तो इंसानों को वो कहा जाता, आदमी न कहा जाता। आदम और हव्वा और इनकी जुर्रियत से कायनात वजूद में आई। दुनिया में, इस तमद्दुनी दुनिया में और इस मादी दुनिया में तरक्की, रौनक और इस दुनिया का फसाद और इस दुनिया की बर्बादी, इसके लिए दो चीजों को बहुत बड़ा दखल है। एक को कहते हैं औरत और एक को कहते हैं दौलत। मैंने जो आयात पढ़ी है, इनमें खास तौर पर इस्लाम ने औरत को क्या दिया। इस्लाम ने औरत को जिंदगी के बाब में, इस्लाम ने औरत को तालीम के बाब में, इस्लाम ने औरत को तरबियत के बाब में, इस्लाम ने औरत को हुकूक के बाब में, इस्लाम ने औरत को जिम्मेदारियों के बाब में, इस्लाम ने औरत को मीरास के बाब में क्या क्या हुकूक दिए हैं। इस पर तफसीली किताब आप हजरात की खिदमत में इंशाअल्लाहुल अजीज मौके मौके से पेश किए जाएंगे। लेकिन यह बुनियाद याद रहे, दुनिया में तरक्की और इस मादी और तमद्दुनी दुनिया में रौनक के हुसूल के लिए, या इस दुनिया के जवाल, इनहितात और फसाद के लिए दो ही बुनियादी सबब हैं, दो बुनियादी चीजें हैं। एक को कहते हैं औरत और एक को कहते हैं दौलत। इस्लाम से पहले औरत की कोई हैसियत नहीं थी। इसको ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाता था तो मीरास का एक माल की हैसियत उसकी थी, जिसके कब्जे में आवे वो तसर्रुफ करे। रूम के लोग औरत को एक नापाक जानवर जानते थे। दूसरी कौमें औरत के साथ इंतहाई बदसलूकी करती थी। इस मुल्क के हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम समाज में, हिंदुओं में, जिस किसी औरत का शौहर मर जाता था तो औरत अपने शौहर की मुर्दा लाश के साथ इसको भी सथी में बना करके जला दिया जाता था। यानी शौहर के बाद इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। ये हिंदुस्तान में हिंदुआना रस्म में सदी का रिवाज मिलता है, और उससे औरत गोया के अपने शौहर के सारे हुकूक अदा करने वाली हो गई। शौहर के मरने के बाद औरत को दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। दीगर मदाहिब में औरत की शौहर की मौत के बाद औरत मीरास में तकसीम की जाती थी। वो औलाद की माल बन जाता था, और औलाद मां के साथ वो सुलूक करता था जो माल के साथ किया जाता है। ईस्वी सन 585 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के 15 या 14 बरस के बाद फ्रांस में आलमी सतह से एक मीटिंग हुई, जिसमें
عورت کو انسان سب سے پہلے گردانا گیا، یعنی عورت ایک انسان ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ کے مشرک لوگ عورت کو اپنا ذاتی مال سمجھتے تھے یا نجس چیز سمجھتے تھے، اس وجہ سے عورت کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، اور یہ فخر سمجھا جاتا تھا، یہ شرافت سمجھی جاتی تھی، یہ معیار سمجھا جاتا تھا، یعنی بیٹی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ قرآن کریم گواہ ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ مکہ کے مشرک پیدا ہونے والی بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہیں جبکہ زندہ زمین میں گھڑی ہوئی بیٹی کو اللہ تعالیٰ بعد الموت کے دن کھڑا فرمائیں گے اور کہیں گے یہ بتا کون سے گناہ کی پاداش میں تجھے قتل کر دیا گیا، اس ننھی سی جان کو اس معصومیت میں کون سے گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا، سوال کیا جائے گا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ترتیب تھی کہ کوئی داماد بن کر کے آنگن میں آوے، یا یہ بے وقعت چیز ہے، یہ ایک سامان ہے، یہ ایک ناپاک شے ہے، اور اس کو زندہ رکھنے کا کوئی حق نہیں، اس کو مار ڈالو۔ دوسری وجہ قرآن نے بیان کی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ مکہ کے مشرک لوگ بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اگر گزر بسر نہیں ہوتا تھا تو پھر لڑکوں کو بھی مار ڈالتے تھے۔ قرآن اترا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، روزی کی تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، اللہ ان کو روزی دیتا ہے، تم کو بھی دے گا، رزاق اللہ کی ذات ہے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بیٹوں کا قتل یا بیٹی کا قتل بہت بڑا گناہ گردانا گیا کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آقا کی ولادت ہو گئی، ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی، 571 عیسوی سن میں آقا کی ولادت باسعادت ہے، اور 585 میں فرانس میں عالمی سطح سے میٹنگ ہوئی جس میں انسان عورت کو انسان گردانا گیا کہ عورت ایک انسان ہے، البتہ وہ مرد کے بالکل تابع ہے، مرد جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے۔ قربان جائیں مذہب اسلام میں کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دے دیا کہ اولاد میں بیٹا ہے یہ نعمت ہے، اولاد میں بیٹی ہے یہ نیکی ہے۔ دو بنیادیں فرمائی، اولاد میں بیٹا ہے یہ نعمت ہے، اور اللہ کا دستور قرآن میں ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھو یہ نعمت ہے، اور نعمت کی قدر کرو گے تو عبادت بنے گا، اور اگر نعمت کی ناقدری کرو گے تو وبال جان بنے گا۔ اور بیٹیوں کے بابت قرآن نے کہا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا، یہ انسان کی باقی رہنے والی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی پیدا ہوئی، آقا نے اعلان نبوت کے بعد ارشاد فرمایا جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو وہ اس کو زمین میں زندہ نہ دفناوے، اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اور اولاد میں بیٹے پر اس کو ترجیح نہ دے تو وہ آدمی جنتی ہے۔ 3 باتیں فرمائی، اولاد میں بیٹی پیدا ہوئی۔ آج کل یہ ذہنیت موجود ہے، پیٹ ہی میں حمل میں بچی کو مشین سے ختم کروا دیا جاتا ہے، اور عجیب عجیب قسم کے ہیلے بہانے اس کے دماغ کے اندر یہ کھوٹ ہے، اور وہ پیدا ہوگا تو بھی زندگی بھر تم پریشان ہو جاؤ گے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، بے اثر ہے۔ کوئی یہ نہیں جان سکتا ہے، کوئی ایسی مشینری ایجاد نہیں ہوئی۔ مومن کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے۔ جب تک یہ مشینری ایجاد نہیں ہوئی تو کیا ماؤں کی رحموں میں خدا کا تصرف نہیں تھا؟
इंसान याद करे उस वक्त को जब तेरी पीठ के पीछे से और तेरी बीवी की छातियों के बीच में से ये नुतफाए मनी निकला। कौन था वो जिसने दो मुनफसिल मकाम से इसको अलहदा करके तेरी औरत की रहमदानी के अंदर अपनी कमाली कुदरत से नुतफा बना करके पहुंचाया, और जब वो नुतफा बनाकर तेरी बीवी के रहम में पहुंचा तो फरिश्ता खुदा ने उतार दिया, और वो फरिश्ता अल्लाह से पूछता है, ए बारी ताला ये नुतफा है, कहा उसकी तरबियत कर। फिर जब वो मोजगा बनता है, अलाका बनता है, खूने बसता, बारी ताला अलाका बन गया, उसकी तरबियत कर। फिर 40 दिन के बाद ये मुज़गा बनता है, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नबतलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा, कुरान में है। दूसरी जगह कुरान में है, फखलकनल नुतफत अलका फखलकनल अलकत मुज़गा फखलकनल मुज़गत इदामा फकसवनल इदामा लहमा थुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकिन। ये कुदरत ने निजाम बनाया। फिर वो हाड पिंजर बनता है, फिर हाड पिंजर पर खुदा गोश्त चलाता है। ये 4 महीने तक बेजान नुतफा, बेजान अलका, बेजान मुज़गा, बेजान हाड पिंजर 4 महीने तक रहा राह में मादर में। वो फरिश्ता हिफाजत करता रहा, और फरिश्ता खुदा से पूछता रहा, मैं इसकी तरबियत करूं, मैं इसको परवान चलाऊं, एक हाल के बाद दूसरे हालत में मुंतकिल करूं, यहां तक कि वो दिन आता है वह नफख्तु फीहि मिन रूही, खुदा अपनी रूह इसमें डाल देता है। फिर 5 महीने मां के पेट में, बच्चादानी के अंधेरे में, लिपटी हुई झिल्ली के अंधेरे में खुदा बंदे कुद्दूस नाक के रास्ते से हैज का फासिद खून फिल्टर करके खुदा मां के पेट में औलाद को पहुंचाता है, और 5 महीने ये इसकी गिजा बनकर सुम्मस सबील यस्सरा, एक तंग रास्ते से खुदा उसको बाहर निकालता है। ये इसकी तख्लीक खुदा ने निजाम बनाया है। इंसानों की तख्लीक का निजाम ये कुरानी निजाम है। इस निजाम से औलाद नशोनुमा पाती है, तरबियत करती है। आदम से लेकर के आज तक तवालुद और तनासुल का ये सिलसिला रहा। तो अल्लाह ने इसको औरत बनाया। अब इसको मुज़क्कर बनाना है कि मुअन्नस, नर नारी, ये सईद बनेगा कि शकी, ये मोमिन बनेगा कि काफिर, ये सब कुछ मां के पेट पे लिख दिया जाता है। फकुल्लु मुयस्सिरिन लिमा खुलिक़ लहा, और तकदीर का मालिक वो खालिक के कायनात माओ के रहम में ये तसर्रुफ करके खुदा लिख देता है, और निजाम चलता है खुदा का। तो इस्लाम में 2 चीजें हैं, तमद्दुन, तरक्की के असबाब में एक को कहते हैं औरत और एक को कहते हैं दौलत। यग़ब लिमन यशाउ इनासा व यग़ब लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअल लिमन यशाउ अक़ीमा। औलाद अल्लाह की तरफ से मिलती है, जिसे चाहे लड़के ही लड़के दे दे, जिसे चाहे लड़कियां ही लड़कियां दे दे, जिसे चाहे लड़के लड़के दोनों दे दे, और जिसे चाहे कुछ भी न दे। ज़करिया जैसे नबी को 120 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, और 120 साल के बुढ़ापे में याहिया हुआ। इब्राहिम को 86 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, और बाद में इसहाक हुए, और फिर इस्माइल हुए। ये एक अल्लाह का निजाम है जो खुदावंद कुद्दूस की तरफ से जारी है। आका ने पहले यूं फरमाया कि जिसके यहां बेटी पैदा हुई और इसने इस बेटी को जिंदा दरगोर नहीं किया, जिंदा दफनाया नहीं, दूसरे नंबर में इसको बेवकात जलील और हकीर न समझा, और तीसरे नंबर में इस बेटी की तरबियत की, परवरिश की और इसका निकाह करा दिया। आका फरमाते हैं और बेटे को बेटी पर तरजीह न दी। 3 बातें, जब बेटी पैदा हुई इसको जिंदा दफना नहीं दिया, या मशीन से मार नहीं दिया मां के पेट में हॉस्पिटलों में जाकर। दूसरे नंबर में जैसे मौजूदा मुआशरे में हो रहा है, वादुल बनात आज भी हो रहा है। एक तरतीब वो थी कि बाप जमीन में जिंदा गाड़ देता था। एक तरतीब यह है
کہ اندر ماں کے پیٹ میں مشین سے کریٹن کرا دیا جاتا ہے اور ہر ہاسپٹل میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ پاپ ہے، یہ جرم ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ یہ بیعینی ہی وعد البنات ہے، آج جاری ہے یہ سلسلہ۔ بیٹی ہے ختم کر دو، نہیں چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے یہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کے یہاں، نہ اس نے زندہ درگور کیا، نہ اس نے حقیر سمجھا اس کو، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ آج بھی جاہلیت عود کر کے آئی ہے۔ پھر ایک وہ زمانہ جاہلیت تھا جس میں عرب کے بدو بکریوں کی لندیوں سے کھیلا کرتے تھے، ایک وہ جاہلیت تھا جس میں اونٹ کے لندوں سے کھیلا کرتے تھے، ایک وہ جاہلیت تھا جس میں بیٹی کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ آج پھر سے جاہلیت عود کر کے آ گئی، اور کیا کیا جاتا ہے؟ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے زمانہ جاہلیت کا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اگر کسی باپ کو اس کی بیوی کے پیٹ میں حمل کے بابت کوئی پنڈت، کوئی جوشی یوں کہہ دیتا کہ تیری بیوی کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ لڑکی ہے، ایسی کوئی ایڈوانس میں بشارت دے دیتا تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنَّ، کس ذلتی کے ساتھ اس کو لے کر کے میں پھروں گا؟ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس کو تو مجھے مٹی ہی میں گاڑ دینا پڑے گا۔ یہ ذہنیت تھی اس کی۔ اگر اللہ اولاد میں دو بیٹی دے، تیسری پیدا ہوئی، پیشانی پر بل نہیں پڑنا چاہیے، تین ہوئی، چوتھی ہوئی، پیشانی پر کوئی بل نہیں۔ کیوں؟ یہب لمن یشاء اناثا، پہلے اللہ نے عورت بیان کیا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکر۔ اللہ کی ترتیب یہ ہے کہ یا تو وہ پہلے لڑکیاں دیتا ہے یا وہ لڑکے دیتا ہے۔ اگر پہلے لڑکی آ گئی قرآنی ترتیب سے آئی ہے، قدر کرنے کے میرے خالق کی ترتیب سے آئی ہے۔ کتنا باریک نکتہ ہے، آدمی کو خوش ہونا چاہیے، یہ قرآنی ترتیب سے لڑکی آئی ہے، اس کو پروان چڑھائے، اس کو عزت دے، اس کو تعلیم دے، اور اس کو بہترین سے بہترین تربیت کرے، اور اس کا جوانی میں نکاح کرا دے۔ آقا فرماتے میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں، یہ باپ جنتی ہے۔ تو پہلی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، نہ اس کو زندہ درگور کیا، نہ اس کی وجہ سے بیٹے کے مقابلے میں اس کو حقیر نہیں سمجھا، اور تیسرے نمبر کے اندر آقا نے فرمایا کہ بیٹے کے مقابلے میں اس کو ترجیح بھی نہیں دی، بیٹے کو اس کے مقابلے میں، تو وہ آدمی جنتی ہے۔ سب سے پہلا حق بیٹی کا اسلام نے زندہ رہنے کا دیا، اس لیے کہ عرب میں آپ مبعوث ہوئے، وہ زمین عرب کی تھی، اور عرب میں بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کیا جاتا تھا، تو آقا نے پہلا حق بیٹی کو زندگی کا دیا، اور یہ فرمایا کہ یہ بیٹیاں زمین میں زندہ دفنانے کے لیے نہیں۔ پھر دوسرا حق اسی عرب کے معاشرے میں بیٹی کو تربیت کا دیا، اس لیے کہ زندگی کے بعد دوسرا حق تربیت کا ہے۔ تربیت میں کیا چیز آتی ہے؟ تربیت میں بنیادی طور پر جب بچہ بچی پیدا ہو جائے اس کا اسلامی نام رکھا جائے، یہ تربیت آئے گی۔ اسلامی نام کے بعد اب اسلامی نام کون سا؟ گوگل میں تلاش کرنے جائیں، قرآن میں تلاش کرنے کا۔ مریم کا تذکرہ قرآن میں ہے، خدیجہ کا تذکرہ احادیث میں ہے، انبیاء کے ازواج کے تذکرے قرآن میں ہیں، نبیوں کی بیویوں کے نام رکھے جائیں گے، انبیاء کی بیٹیوں کے نام رکھے جائیں گے، صالحین کی اولاد کے نام رکھے جائیں گے۔ اسم کا اثر مسمى پر پڑتا ہے، یہ ایک قاعدہ ہے، نام کا اثر انسان کی ذات پر پڑے گا، جیسا نام رکھو گے ویسے اثرات اس سے رونما ہوں گے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ اسم کا اثر مسمى پر پڑتا ہے، جیسا نام رکھو گے ویسا اس کی طبیعت سے اور اس کے نکلنے والے اثرات اس قسم کے ہوں گے جو اس کے نام میں ہیں۔ اسی لیے آقا نے برے نام بدلوا دیے،
اس کی جگہ اچھے نام رکھوائے، جس کے غلط ترجمے تھے وہ نام نکلوا دیے اور صحیح نام رکھوائے. اسی لیے ناموں کی چینجز آقا سے ثابت ہے. پھر 7ویں دن اس کے سر کے بال نکالے جائیں اور اس کو دفنا دیا جائے اور اس کے وزن کے برابر چاندی تقسیم کی جائے صدقے میں، اور اس کے سر کے اوپر زعفران بھگو کر کے ملا جائے، مہندی کی طرح ملا جائے، اور اس کا اچھا سے اچھا نام 7ویں دن رکھ دیا جائے. یہ تربیت کا پہلا ضابطہ. پیدا ہوتے ہی خوش ہو، بشارت نبوی اپنے حق میں سمجھے. بیٹی پیدا ہو گئی، قرآنی ترتیب سمجھے اس کو. 7ویں دن میں 5 کام کرنے ہیں. حلق کرانا ہے، اور پھر ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا ہے، اور پھر زعفران بھگو کر کے اس کے اوپر پھیرنا ہے. یہ نبوی تعلیمات میں کتنا زبردست فائدہ ہے. سر کے تمام بیماریوں سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. یہ کرنے کے کام انسان چوک جاتا ہے، پھر نہ کرنے کے کام کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے. دیکھو قرآن اور سنت شریعت بہت سادہ ہے، بہت سادگی والی ہے، لیکن انسان جو کام ہوتا ہے ٹرنل پوائنٹ اس کی زندگی کا قیمتی ہوتا ہے، اس کو وہ دھیان میں نہیں لیتا، پھر پریشانی آتی ہے. اور اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کر دے، لڑکا ہے تو 2 بکرے ذبح کر دے. حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں. والولد مرہون بعقیقتہ، وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں اس کی حفاظت کی، ایک تنگ راستے سے اس کو باہر لے آیا. کیا نشوونما کا انداز خدا کا عجیب ہے کہ 1000 آیتوں میں خدا بیان کرنے پر مجبور. پھر آنے کے بعد اب ماں باپ کے دل میں اس کی محبت پیدا کی، اب یہ اس کی تربیت کر رہے ہیں. بچہ بچپنے میں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے. الولد مرہون بعقیقتہ، اگر عقیقہ کر دیا گیا تو وہ آفتوں سے بچ گیا. اور ہمارے یہاں ترتیب یہ ہے کہ ہم نکاح شادیوں کے اندر عقیقہ کرتے ہیں. اب تو الحمدللہ رواج ختم ہو گیا، بہت تھوڑا سا باقی. ٹائم کون سا ہے؟ یہ ٹائم ہے، کیونکہ قدرتی طور پر اس کو کچھ وباؤں سے سامنا ہے، کچھ وباؤں سے اس کا پالا پڑنا ہے اس عمر میں، اور ان وباؤں سے حفاظت کے لیے عقیقہ رکھا ہے. اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا گوشت کھانا ہر ایک کے لیے صحیح ہو گیا. ورنہ اگلے زمانے میں جو اللہ کے لیے نکالا جاتا تھا اس کو مخلوق استعمال نہیں کر سکتی تھی. عقیقہ کر دیا، چلو 7ویں دن نہیں تو 14ویں دن کر لو، اگر 14ویں نہیں دی تو 21ویں دن کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ 21ویں دن کیا ہے. یہ تربیت آئے گی. کسی بھی انسان کی زندگی میں، اس کی ترقی میں، اور اس کے سماج کی ترقی میں، اور اس کے معاشرے کی ترقی میں، اور اس کے ملک کی ترقی میں، اور ورلڈ کی ترقی میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے. اسی لیے خداوند قدوس نے، میں نے ابتدا سے بات اٹھائی ہے آدم سے تاکہ سمجھنا آسان ہو. خلقی طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے بھی عورت مرد سے الگ ہے. فروض اور حقوق، فرائض دونوں طرف ہیں، حقوق بھی دونوں طرف ہے. فرائض کا معنی ذمہ داریاں اور حقوق کا معنی ذمہ داریوں کو نبھانا، یہ دونوں طرف سے ہیں. ہم حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن ذمہ داریاں نبھاتے نہیں ہیں. نتیجتاً گھر میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، پھر بے چینیاں پیدا ہوتی ہے. پھر وہ عورت جس نے ہمارے خاطر، نسب تو باپ سے چلتا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ نَسَبًا وَسِحْرًا، نسبی رشتہ اللہ نے عورت کی وجہ سے دیا، سسرالی رشتہ اللہ نے عورت کی وجہ سے دیا. زمانہ جاہلیت میں عورت کا کوئی مال نہیں ہوتا تھا، کسی طرح عورت مالدار ہوتی، وہ تو خود مال تھی، وہ تو بیچی جاتی تھی، وہ تو تقسیم ہوتی تھی.
مرد من پھاوے اس کے ساتھ ویوہار کرتا تھا. ارے باپ کے مرنے کے بعد بیٹی اولاد کی مال بن جاتی تھی اور اولاد اس کے ساتھ باندیوں کا سلوک کرتے تھے. یہ صفائے ہستی میں ہوا ہے اور اس کی خبر پیغمبر نے دی ہے. یہ کوئی ٹھکی چھپی باتیں نہیں. کیا مقام دیا اسلام نے عورت کو؟ اولاد کی نشو و نما میں اور اس کی تربیت میں ماں کا پیٹ مستر بنایا, گہوارہ بنایا اور تربیت فرمائی, اور آنے کے بعد ماں کے دودھ کے لیے 2 سینے سے غذا کا نظام کیا, اور پھر ماں کے دل میں اولاد کی محبت بھر دی اور اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا کر دی. تربیت میں یہ چیزیں آتی ہیں. اور اولاد کے خاطر مائیں کیا تربیت کیا کرتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک فقیرن آئی, کہا کچھ کھانے کو دے دو. ایک بغل میں ایک بچہ دبایا تھا, ایک بغل میں ایک بچہ دبایا تھا. آقا گھر میں موجود نہیں تھے. ان بچوں کی کفالت اور تربیت کی وجہ سے چہرے پر سیاہی پڑی ہوئی تھی, گال دبے ہوئے تھے, اس کی ساری رونق ختم ہو گئی تھی. سیدہ نے گھر میں دیکھا تو ایک کھجور تھی. کہا اللہ کی بندی میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک کھجور تھی. یہ کس ذات کا حال ہے؟ کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ کا گھر تھا, جس کے گھر میں سے بھکاری کے لیے دینے کے لیے ام المومنین صدیقہ بنت صدیق کے پاس ایک کھجور کی پیشی ہے. وہ لا کر کے اس عورت کو دے رہی ہے. دینا ثابت. اس گھر کا حال بھی میں نے ذکر کیا. کس کے گھر کا یہ حال ہے؟ کل کائنات کا خلاصہ محبوبی کبریہ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ کا. سیدہ فرماتی ہے میں دیکھتی تھی اس نے اس کھجور کو منہ میں لیا, 2 ٹکڑے کیے, ایک اس کے منہ میں ڈالا, ایک اس کے منہ میں ڈالا اور خود کچھ نہ کھایا. تھوڑی دیر کے بعد آقا تشریف لائے. سیدان نے تعجب کے ساتھ اس عورت کا حال آقا کی خدمت میں پیش کیا. آقا نے فرمایا جو ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا, جو ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا, اس ماں اور باپ نے صبر کر لیا, وہ ماں اور باپ جنتی ہے. اس لیے ہم بے روزگاری کی شکایت مخلوق سے نہیں کریں گے, دھندے اور کاروبار کی پڑتی کا حال مخلوق سے نہیں بیان کریں گے, ہم حقوق اللہ سے مانگیں گے. دیکھ حق کا مالک جو ہے, بہت بڑا فرق ہے ایمان اور کفر کے درمیان میں. اللہ والے اور اللہ کے مخالف کے درمیان میں نمایاں فرق ہے. مشکل کشا حاجت روا فریادرس رزاق ذو القوت المتین اللہ کی ذات. دوسری روایت سیدہ ہی کے گھر کا قصہ ہے. ایک بیکارن آئی 2 بچے لے کر, کہا بہت بھوک لگی ہے, دودھ پلانے کی وجہ سے پیٹ بھی کمر سے لگ گیا ہے. گشی کھا کر کے گر پڑتی تھی. 3 کھجوریں تھی بیت نبوت میں, 3 لائی عائشہ. ایک اس کو دیا, ایک اس کو دیا, تیسرا ماں نے ہاتھ میں رکھ. اس ذات کو ماں کہتے ہیں, اس ذات کو ماں کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے وہ کھا لیتی, اس لیے کہ وہ گشی تاری ہو جاتی تھی. اس کو بھوک کی وجہ سے دونوں کو ایک ایک دے دیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں تیسری پیشی رکھی. سیدہ بیان فرماتے ام المومنین عفیفہ کائنات, جن کی برات پر قرآن کی 10 آیتیں سورہ نور میں اتری, جن کو وحی کے آدھے علم کا مالک بنایا گیا, ہاتھ میں رکھی. اب وہ کھانے جا رہی تھی, اتنے میں وہ 2 بچیاں 2 کھا چکی تھی اور دونوں ماں کی طرف دیکھ رہے تھے. وہ بول تو نہیں سکتے تھے کہ ماں سے مانگے, لیکن ہاتھ سے چھیننے کی کوشش بھی نہیں کی بچوں نے, لیکن وہ للچائی نگاہ سے جو بچپنی کی ادا ہے ماں کی طرف دیکھا, یعنی یہ کہ یہ بھی ہم کو دے دو, قربان جائیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے اس عورت نے اپنے منہ میں اس کو لیا اور منہ میں لے کر کے اس کھجور کی پیسی کے 2 ٹکڑے کیے, خود گٹھلی منہ میں رکھی اور آدھی اس کے منہ میں ڈال دی, آدھی اس کے منہ میں ڈال دی. آقا آئے اور فرمایا, جب قصہ بیان کیا آقا نے فرمایا وجبت وجبت وجبت,
کیا مطلب؟ یہ عورت جنتی ہے. یہ تربیت ہے. ماؤں کے جنین کو ماؤں سے تربیت کروائی گئی. دونوں کی حیثیت جدا جدا ہے. اور رجال قوامون علی النساء، مرد عورت کی ذمہ داری سنبھالنے والا ہے. قوام کا مطلب حکومت چلانے والا نہیں. اسلام میں حکومت چلانے کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی. سید القوم خادمہم، ذمہ دار ہے تو وہ قوم کا سیوک ہے. ایک عجیب انداز تربیت کا قرآن نے بیان کیا. حکومت آرڈر چلانے کے لیے نہیں ہے، حکومت کام کے نظام کو بحال کرنے کے لیے ہے، بندوبست کرنے کے لیے ہے. مرد بندوبست کرنے والا ہے. دیکھیے دنیا میں سارے جھگڑے حقوق کے مطالبے کے ہیں. گھروں میں شکایتیں ہیں. شوہر کہتا ہے بیوی میری جو ہے میرا حق ادا نہیں کرتی. بیوی کہتی ہے شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا. لیکن دونوں سے پوچھا جائے کہ دونوں میں سے ایک فریضہ انجام دیتا ہے. شوہر سے کہا جاتا ہے تیرے فرائض تو پورے کرتا ہے. عورت سے کہا جائے تیرے فرائض تو پورا کرتی ہے. کیا عورت کا فرض تھا؟ جب یہ گھر میں آئے اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. جب وہ بات کرے، کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے. اور جب یہ گھر سے باہر ہو تو شوہر کی خاطر اس کی جان اور اس کے مال میں کوئی خیانت نہ آنے دے. یہ تیرے صفات تھے. یہ فرائض عورت کے تھے. کیا ان فرائض پر تو کاربن ہے، پابند ہے؟ اس کو فرائض کہتے ہیں، ذمہ داریاں. فرائض ذمہ داریاں اور حقوق ذمہ داریوں پر ملنے والا انعام، صلہ. یہ تیرا بھرن پوشن کرے گا. اسی لیے قرآن نے کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالصالحات، دو وجہ سے مرد کو عورت کو سنبھالنے والا قرار دیا گیا. اس کی جنسی بناوٹ مرد کے مقابلے میں، عورت کے مقابلے میں ڈبل عقل کا مالک ہے. اس کے برداشت کی طاقت مرد کے عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے. باہری لائن میں رہ کر کے کسب معاش کی ساری ذمہ داری وہ کرے گا پوری. اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے وہ ملکۃ الدار ہے. وہ گھر میں رہے گی. اس کے پیٹ میں بچہ قرار پانے سے لے کر اس بچے کی موت تک کی ساری فکریں اس ماں کے دل میں. وہ نانی بھی بن گئی، وہ دادی بھی بن گئی. لیکن اگر اس کی اولاد میں بیٹی ہے، بھلے وہ بیٹی بھی دادی اور نانی بن گئی، لیکن اس کے حق میں تو وہ اولاد ہی کہلائے گی اور وہ اس کے حق میں ماں کہلائے گی. اسلام کا ایک عجیب. تو دوسرے نمبر پر عورت کا پہلا حق یہ ہے اس کو زندگی نصیب ہو. عورت کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی اچھے سے اچھی تربیت کی جائے. اور عورت سب سے بڑی مربیہ ہے اولاد کے بابت. انسان کی زندگی میں سب سے پہلا مدرسہ انسان کے لیے اس کی ماں کی گود ہے. ایک تو وہ البات کی تربیت کرے گی اور ایک وہ گھر کے سارے امور خانہ کی وہ نگران رہے گی. اب فرائض عورت کے کیا ہیں اور مرد پر عورت کے کیا حقوق اور عورت پر مرد کے کیا حقوق، وہ بھی اس کے ضمن میں. اور تیسرے نمبر میں سب سے بڑی ذمہ داری زندگی کے بعد تربیت، اور تربیت کے بعد تربیت کے ساتھ تعلیم. انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں 3 ضروری اعلانات ہیں. ایک یہ ہے دلی شاہدرہ جامعہ عربیہ شمس العلوم بڑا دارالعلوم ہے. 800 طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. سالانہ خرچ 75 لاکھ روپے کا ہے. یہاں سے ہر سال علماء قراء حفاظ فارغ ہوتے ہیں. مستحق مدرسہ ہیں. زکوٰۃ للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے زیادہ تعاون فرمائیں. جیت پور کی ایک پریشان حال عورت ہیں، ان کا بھی تعاون فرماتے جائیں. تیسری چیز یہ ہے بھائی ہم ہفتے کا جو للہ صدقہ، للہ پیسہ یا صدقہ لوگوں کو دیتے ہیں تو بیت المال کا بھی یہاں چندہ ہوتا ہے جس سے للہ رقم کے ذریعے سے تنخواہیں وغیرہ دی جاتی ہے. تو ہر مرتبہ ہم تعاون کرتے ہیں تو اس کو بھی پابندی کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.